تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ نور آیات 27 تا 34 حصہ دوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ ایامہ ایم کی جمع ہے، اس سے مراد وہ مرد ہیں جو بیوی سے محروم ہیں اور وہ عورتیں بھی ہیں جو شوہر سے محروم ہیں، یعنی رانڈ اور رنڈوے دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بلکہ اپنے وسیع مفہوم میں یہ ان مردوں اور عورتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو بن بیاہے رہ گئے ہوں۔ لفظ صالحین یہاں جسمانی اور اخلاقی دونوں قسم کی صلاحیتیں رکھنے والوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ عربی میں یہ لفظ اس جامع مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ معاشرے کے اندر اخلاقی مفاسد اور شیاطین کی در اندازیوں کے لیے ایک وسیع دروازہ یہ چیز بھی کھولتی ہے کہ اس میں بہت سے مرد بیویوں سے محروم اور بہت سی عورتیں شوہروں سے محروم ہوں۔ اس سے ناجائز تعلقات کے امکانات بھی بہت بڑھ جاتے ہیں اور تہمتوں کو پھیلانے کے لیے شریروں کو مواقع بھی ہاتھ آنے لگتے ہیں۔ اس برائی کے پیدا ہونے میں جس طرح بعض حالات میں غربت کو دخل ہے، اسی طرح بعض حالات میں بالخصوص عورتوں کے معاملے میں خاندانوں، برادریوں اور قبیلوں کے رسم و رواج کو بھی بڑا دخل ہے۔ بعض خاندانوں اور برادریوں میں عقد بیوگان کو معیوب تصور کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی خرابیوں کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک معاشرے کے اندر ان کی اصلاح کا احساس نہ پیدا ہو۔ اس وجہ سے قرآن نے معاشرے کو ہدایت فرمائی کہ اپنے اندر کے رانڈوں اور رنڈوؤں کو اور بے نکاح مردوں اور عورتوں کو نکاح کروا دو۔ مطلب یہ ہے کہ اس چیز کے لیے لوگوں کے اندر احساس پیدا کرو، اس کے مخالف رجحانات کی بیخ کنی کرو، جو لوگ غریب ہیں ان کی حوصلہ افزائی اور اعانت کرو تاکہ وہ بھی معاشرے کے اندر اپنا جائز مقام حاصل کریں اور ان کے مجرد رہنے کے سبب سے جو نقصانات ان کو اور معاشرے کو پہنچ سکتے ہیں ان کا سد باب ہو۔ اسی طرح غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو اخلاقی اور جسمانی اعتبار سے ذی صلاحیت ہیں ان کے بھی نکاح کر دو۔ ذی صلاحیت سے مراد وہ لونڈیاں اور غلام ہیں جو اپنی ذمہ داریاں سنبھال سکتے اور اپنے حقوق و فرائض کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ہدایت بھی اس وجہ سے فرمائی گئی ہے کہ اس طرح غلاموں کا اخلاقی و معاشرتی معیار اونچا ہوگا اور وہ بتدریج معاشرے کے صالح اجزاء بن جائیں گے۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ اوپر ہم نے اشارہ کیا کہ مردوں کے لیے شادی سے محروم رہ جانے کی عام وجہ غربت ہوتی ہے۔ غریب آدمی اول تو کسی کنبہ کی ذمہ داری اٹھانے سے خود بھی گھبراتا ہے، لیکن نہ بھی گھبرائے تو کوئی عورت اپنے آپ کو اس کے حوالہ عقد میں دینے پر کب راضی ہوتی ہے؟ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی ہے کہ جو لوگ غریب ہیں وہ بھی اطمینان رکھیں اور دوسرے بھی یہ اطمینان رکھیں کہ نکاح فقر میں اضافہ نہیں کرتا بلکہ خدا کے رزق و فضل میں اضافہ کرتا ہے۔ جو آدمی اپنے ایمان و اخلاق کی حفاظت کے لیے نکاح کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہوتی ہے اور وہ اس کی دستگیری فرماتا ہے۔ آدمی جب تک بیوی سے محروم رہتا ہے وہ کچھ خانہ بدوش سا بنا رہتا ہے اور اس کی بہت سی صلاحیتیں ہوئی رہتی ہیں۔ اس طرح عورت جب تک شوہر سے محروم رہتی ہے اس کی حیثیت بھی اس بیل کی سی ہوتی ہے جو سہارا نہ ملنے کے باعث پھیلنے اور پھولنے پھلنے سے محروم ہو۔ لیکن جب عورت کو شوہر مل جاتا ہے اور مرد کو بیوی کی رفاقت حاصل ہو جاتی ہے تو دونوں کی صلاحیتیں ابھرتی ہیں اور زندگی کے میدان میں جب وہ دونوں مل کر جد و جہد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی جد و جہد میں برکت ڈالتا ہے اور ان کے حالات بالکل بدل جاتے ہیں۔ واللہ واسع علیم۔ یہ اسی بشارت کو مؤکد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا حوالہ دیا ہے کہ اللہ کے دامن کرم میں بڑی گنجائش ہے اور وہ سب کے حالات اور ضروریات سے اچھی طرح باخبر ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا ارض الحیاۃ الدنیا ومن یکرہہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِکَاحًا، اوپر والی ہدایت تو معاشرہ کے لیے تھی، لیکن افراد کی اخلاقی ذمہ داری بہرحال باقی رہے گی۔ اگر کوئی شخص نکاح کی مقدرت نہیں پا رہا تو یہ چیز بدکاری کے جواز کے لیے کسی حال میں عذر نہیں بن سکتی۔ ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ضبط میں رکھے اور خدا کے فضل و رحمت کا انتظار کرے۔ جو شخص اپنے ایمان و اخلاق کی حفاظت کے لیے یہ جہاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ کھول دے گا۔ آیت کے الفاظ سے یہ بات نکلتی ہے۔ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِلَى الْآیَةِ۔ کتاب اور مکاتبت ایک اصطلاح ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے اس بات کا خواہان ہو کہ وہ فلاں مدت کے اندر اس کو اتنی رقم دے یا اس کو کوئی معین خدمت انجام دے گا یا اس کے لیے کسی کام کی تکمیل کر دے گا جس کے بعد آقا اس کو آزاد کر دے گا۔ ایسی صورت میں حکم ہے کہ اس غلام کو مکاتب بنا لیا جائے۔ عام علماء تو اس حکم کو مندوب و مستحب کے مفہوم میں لیتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ابن سیرین اور داؤد نے اس کو وجوب کے مفہوم میں لیا ہے۔ ان کے نزدیک ایسے غلام کو مکاتب بنا دینا مالک پر واجب ہے۔ میرے نزدیک یہی مذہب قوی ہے۔ یہ احکام جیسا کہ اوپر اشارہ گزرا معاشرے کو دیے جا رہے ہیں، اس وجہ سے اس صورت میں مالک کی حیثیت ایک خود مختار آقا کی باقی نہیں رہ جاتی بلکہ ایک فریق کی بن جاتی ہے۔ اگر غلام اور آقا دونوں باہم دگر بطور خود معاملہ طے کر لیں تو بہتر ہے، اور اگر ان کے درمیان کوئی نزاع واقع ہو تو اس کا فیصلہ معاشرے کے ذمہ دار لوگ کر دیں گے، اور بدرجہ آخر اگر ضرورت دائی ہو تو معاملہ عدالت میں بھی جا سکتا ہے۔ ان علمتم فیہم خیرا، اس صورت میں صرف یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ مکاتبت کا مطالبہ کرنے والے غلام کے اندر کارکردگی کی ایسی صلاحیت اور ذمہ داری کا ایسا احساس ہے یا نہیں کہ وہ مالک کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو پورا کر سکے۔ اس شرط کی ضرورت اس وجہ سے تھی کہ امکان اس بات کا بھی تھا کہ کوئی نکھٹو غلام مالک سے آزادی حاصل کرنے کے لیے مکاتبت کا مطالبہ تو کر بیٹھے، لیکن اس میں کوئی صلاحیت کارکردگی نہ ہو اور وہ اس چیز کو محض پبلک سے اعانت مانگنے اور گداگری کا پیشہ اختیار کرنے کے لیے ایک بہانہ بنا لے اور معاشرے پر ایک بار بن کے رہ جائے۔ اس اندیشہ کی وجہ یہ تھی کہ کسی غلام کے مکاتب ہو جانے کے بعد اس کے باب میں قرآن میں لوگوں کو یہ ہدایت بھی ہے جیسا کہ آگے آ رہی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ لوگ اس کو دل کھول کر مدد دیں اور بیت المال میں سے بھی اس کی اعانت کی جائے تاکہ وہ مکاتبت کی رقم ادا کرنے کے قابل ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ اس چیز کی طمع بہت سے ایسے غلاموں کے اندر بھی مکاتبت کرنے کا رجحان اور ارادہ پیدا کر سکتی ہے جو خود تو ہاتھ پاؤں مارنے کی صلاحیت رکھنے والے نہ ہوتے لیکن مالک کی خدمت سے آزاد ہو کر معاشرے پر ایک بار بن جاتے، اور اگر معاہدے کی شرائط پوری نہ کر پاتے تو لازماً ایک نزاع و اختلاف کا ذریعہ بنتے۔ لیکن یہ امر ملحوظ رہے کہ یہ شرط کسی ذی صلاحیت غلام کی آزادی میں مانع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس بات میں بھی بصورت نزاع آخری فیصلہ معاشرے اور قاضی کے اختیار میں تھا۔ اگر کسی غلام کو یہ شکایت ہوتی کہ اس کا مالک اس شرط کو بہانہ بنا کر اس کی آزادی میں رکاوٹ ڈالنا چاہتا ہے، حالانکہ وہ مکاتب بننے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے، تو وہ معاملہ معاشرے کے ذمہ داروں اور پنچوں کے سامنے بھی پیش کر سکتا تھا اور بدرجہ آخر عدالت میں بھی لے جا سکتا تھا۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، یہ معاشرے کو ابھارا ہے کہ جو غلام اپنی آزادی کے لیے
کمر ہمت باندھے تو اپنے اس مال میں سے جو خدا نے تمہیں دے رکھا ہے پورے حوصلے سے ان کی مدد کرو۔ یہ ترغیب مالداروں کو دی ہے، اور من مال اللہ الذی آتاکم کے الفاظ ان کے اندر جذبہ شکر ابھارنے کے لیے ہیں۔ جو چیز خدا کی دی ہوئی ہے اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے دریغ نہ کرو۔ اس سے یہ بات بھی نکلی کہ جو لوگ اس مقصد کے لیے انفاق کریں گے ان کا یہ انفاق فی سبیل اللہ ہوگا۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ سلف اس بات پر متفق ہیں کہ ایسے غلاموں کی امداد اموال زکوٰۃ بیت المال سے بھی کی جا سکتی ہے۔ بیت المال میں غلاموں کی آزادی کے لیے اسلام میں ایک مستقل مد رکھی ہے، جس کی وضاحت سورہ توبہ میں ہو چکی ہے۔ مکاتبت کا یہ حق اسلام نے جس طرح غلاموں کو دیا ہے اسی طرح لونڈیوں کو بھی دیا ہے۔ مما ملکت ایمانکم کے الفاظ کی عمومیت میں بھی اس پر دلیل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی عمل یہی تھا۔ روایات میں حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے واقعات موجود ہیں۔ اس قانون کے نازل ہو جانے کے بعد تمام ذی صلاحیت غلاموں اور لونڈیوں کی آزادی کی نہایت وسیع راہ کھل گئی۔ اس کے بعد صرف وہی غلام باقی رہے جو یا تو اپنی حالت پر قانع اور مطمئن تھے یا ان کے اندر ہاتھ پاؤں مارنے اور معاشرے کے اندر خود اپنی جگہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ اگر ایسے غلاموں اور لونڈیوں کی آزادی کا اعلان عام کر دیا جاتا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ اپنے مالکوں کی سرپرستی سے بھی محروم ہو جاتے اور خود بھی اپنی کفالت کا انتظام نہ کر پاتے، جس کے سبب سے وہ معاشرے پر ایک بار بن کے رہ جاتے۔ وَلَا تَكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَى الْآيَةِ۔ فتیات ان لونڈیوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور مقصود اس لفظ کے استعمال سے معاشرے کے اندر ان کی عزت کو بڑھانا ہے۔ فتح کی مؤنث ہے، جس طرح فتح کے معنی جوان اور لڑکے کے ہیں، اسی طرح فتح تا مربوطہ کے ساتھ کے معنی لڑکی اور چھوکری کے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اپنے غلام کو عبد اور اپنی لونڈی کو اماں نہ کہے، بلکہ فتح جوان اور فتات لڑکی کہے۔ ظاہر ہے کہ لونڈیوں اور غلاموں کے لیے الفاظ کی یہ تبدیلی بھی انہی اصلاحات کا ایک جز ہیں جو ان کے معاشرتی درجے کو اونچا کرنے کے لیے ظہور میں آئیں اور اوپر مذکور ہوئیں۔ مقصود اس لفظ کی تبدیلی سے غلاموں اور لونڈیوں کے اندر احساس خودداری کو بیدار کرنا ہے اور لوگوں کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ اب لوگ غلاموں اور لونڈیوں سے متعلق اپنے قدیم تصورات کو بدلیں اور ان کو اپنے معاشرے کے بھائی بہن کی نگاہ سے دیکھیں۔ ان اردنا تحصنا کی قید یہاں بطور شرط کے نہیں بلکہ صورت واقعہ کی تعبیر کے ہے۔ جب اسلام نے زنا پر حد جاری کرنے کا حکم دے دیا، غلاموں اور لونڈیوں کے لیے نکاح کی ہدایت فرمائی اور مکاتبت کے ذریعے سے لونڈیوں اور غلاموں کی آزادی کی ایک نہایت کشادہ راہ کھول دی، تو قدرتی طور پر لونڈیوں کے اندر بھی ایک عام احساس بیدار ہوا کہ وہ اپنے اخلاقی معیار کو اونچا کریں، اور ان میں سے جو اپنے مالکوں کے دباؤ کی وجہ سے پیشہ کرتی ہیں وہ خواہش مند ہوئیں کہ یہ حرام پیشہ چھوڑ کر پاک دامنی کی زندگی بسر کریں، اور اگر کوئی شکل پیدا ہو تو کسی کی قید نکاح میں ہو کر زندگی گزاریں۔ اصلاحات کے اس دور میں اس رجحان کا پیدا ہونا ایک قدرتی امر تھا، لیکن ان کی زد ان مالکوں کے مفاد میں پڑتی تھی جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں نٹلے قائم کر رکھے تھے اور جو اپنی لونڈیوں سے پیشہ کراتے اور ان کی آمدنی سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ ان میں سے بعض اسلام کے دور میں بھی، جیسا کہ ہم پیچھے اشارہ کر چکے ہیں، خفیہ طور پر چپکلے قائم کیے ہوئے تھے۔ مشہور افق عبداللہ ابن ابی نے بھی، جس نے فتنہ افک برپا کیا، ایک چکلا قائم کر رکھا تھا۔ تاریخوں میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے خبیث لوگ آسانی سے اس بات پر راضی نہیں ہو سکتے تھے کہ یہ روٹیاں ان کے چنگل سے نکل جائیں،
چنانچہ وہ اپنے تمام ہتھ کنڈے ان کو پاک دامنی کی زندگی بسر کرنے سے روکنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ انہی لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انداز تنبیہ فرمایا کہ اب ان لڑکیوں کو جبکہ وہ پاک دامنی کی زندگی اختیار کرنا چاہتی ہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو، ورنہ یاد رکھو اکراہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، البتہ وہ لوگ اپنا انجام سوچ لیں جو ان کی غفلت کے ساتھ یہ گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں۔ یہاں وہ بات یاد رکھیے جس کی طرف ہم پیچھے اشارہ کر آئے ہیں کہ بعض چکلے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے مراحل میں رجم کرا دیا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جس طرح کی تنبیہ اس صورت میں بار بار آئی ہے، پیچھے بھی اس کی مثالیں گزر چکی ہیں اور آگے بھی آیت 46 میں اس کی نظیر موجود ہے۔ ان تنبیہات کے بار بار اعادہ کی حکمت کی طرف ہم اس صورت کی پہلی ہی آیت کے تحت اشارہ کر آئے ہیں۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ سے اشارہ اس تمثیل کی طرف ہے جو آیت 35 میں آ رہی ہے اور جس کی وضاحت آپ کے سامنے انشاءاللہ آئے گی۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہاری طرف یہ نہایت واضح ہدایات نازل کر دی ہیں اور تمہاری حوصلہ افزائی کے لیے ان اسلاف صالحین کی تمثیل بھی پیش کر دی ہے جن کے نقشہ قدم کی تمہیں پیروی کرنی ہے۔ ان کے اندر ان لوگوں کے لیے بڑی نصیحت موعظت ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ رہے وہ لوگ جن کے سینے خوف خدا سے خالی ہیں تو ان کے اوپر کوئی وضاحت و موعظت بھی کارگر نہیں ہوتی، وہ اپنا انجام خود دیکھیں گے۔ غلامی کا بتدریج خاتمہ۔ اس مجموعہ آیات میں جو اہم ہدایات کی گئی ہیں ان کی بقدر ضرورت وضاحت آیات کے تحت ہو چکی ہے، البتہ غلامی کے متعلق ہم یہاں ان باتوں کو یکجا کر دینا چاہتے ہیں جن کی طرف پیچھے جگہ جگہ ہم اشارے کر چکے ہیں تاکہ اس سلسلے میں جو غلط فہمیاں لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں ان کا ازالہ ہو سکے۔ غلامی اسلام کے اپنے نظام کا کوئی جز نہیں تھی، بلکہ اس کو اسلام نے وقت کے بین الاقوامی اور ملکی حالات کے تحت محض اس لیے گوارا کر لیا تھا کہ اگر بیک گردش قلم اس کے خاتمے کا اعلان کر دیا جاتا تو اس سے دشمن قوموں کو بھی شے ملتی اور خود اپنے معاشرے کے اندر بھی نہایت سخت قسم کی معاشرتی اور معاشی الجھنیں پیدا ہو جاتی۔ اس دور میں اول تو جنگی قیدیوں کے مسئلے کا ایک معروف حل یہی تھا کہ جنگ میں جو قیدی گرفتار ہوں ان کو فاتحین غلام بنا لیں۔ ثانیاً، ہر جگہ نخاسوں پر غلاموں اور لونڈیوں کی خرید و فروخت کا کاروبار ہوتا تھا اور ہر ذی استطاعت کے گھر میں ہر سن و سال کی لونڈیاں اور غلام موجود تھے۔ ایسے حالات میں اگر بیک وقت یہ اعلان کر دیا جاتا کہ تمام لونڈیاں اور غلام آزاد ہیں تو قطع نظر اس سے کہ اس سے مخالف قوتیں فائدہ اٹھاتیں، ایک بڑا اہم سوال یہ پیدا ہوتا کہ ان تمام لونڈیوں اور غلاموں کو معاشرے میں کہاں کھپایا جائے۔ ان میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے افراد کی بھی تھی جو یہ صلاحیت نہیں رکھتے تھے کہ خود اپنی کفالت کا بار اٹھا سکیں۔ غلامی کی صورت میں تو ان کی کفالت کی ذمہ داری قانوناً ان کے مالکوں کے اوپر تھی، لیکن آزاد ہونے کے بعد صورت ان کے لیے اس کے سوا کوئی سبیل باقی نہ رہتی کہ بھیک مانگے اور معاشرے پر ایک بوجھ بنے۔ بالخصوص لونڈیوں کا مسئلہ اور بھی پیچیدہ تھا۔ ان کے بے سہارا ہونے میں بہت سے اخلاقی مفاسد کے پیدا ہونے کا اندیشہ تھا۔ بیت المال ظاہر ہے کہ اتنی بڑی فوج کی کفالت کے بار کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ان مسائل کی وجہ سے اسلام نے ان کی آزادی کی ایک ایسی راہ اختیار کی جس سے وہ خطرات بھی پیدا نہیں ہوئے جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا، اور بتدریج تمام ذی صلاحیت غلام اور لونڈیاں آزاد ہو کر اسلامی معاشرہ کے جزو بن گئے۔ یہاں اس مسئلے کی تمام تفصیلات سے بحث کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اس کے لیے ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہوگی۔ البتہ ہم چند اہم مبادی کی طرف اشارہ کریں گے جن سے آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ اسلام نے غلاموں کو آزادوں کی صف میں لانے کے لیے بتدریج کیا ہدایات جاری کی ہیں۔
نمبر 1، اسلام نے اس سلسلے میں سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ مکی زندگی کے بالکل ابتدائی دور ہی سے فک رقبہ یعنی غلام آزاد کرنے کو ایک بہت بڑی معاشرتی نیکی قرار دیا۔ مکی صورتوں میں فک رقبہ اور اطعام فقراء کا ذکر بالکل ساتھ ساتھ ہوا ہے، اور بعض آیات میں اس کو حصول سعادت کی راہ میں اولین قدم بتایا گیا ہے، بالخصوص امراء و اغنیاء کے لیے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت واضح الفاظ میں غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ نہ صرف حسن سلوک کی ہدایت فرمائی بلکہ مالکوں پر ان کے انسانی حقوق کو شرعی درجہ دے دیا، جس سے ان کے معاملے میں مالکوں کو خود مختاری اور مطلق العنانی ختم ہو گئی جو زمانہ جاہلیت میں ان کو حاصل تھی۔ نمبر 3، بعض گناہوں اور کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے غلام آزاد کرنے کو کفارہ اور صدقہ ٹھہرایا گیا۔ نمبر 4، تمام ذی صلاحیت لونڈیوں اور غلاموں کے نکاح کر دینے کی ہدایت فرما دی گئی تاکہ معاشرے کے اندر ان کا اخلاقی و معاشرتی معیار اونچا ہو۔ نمبر 5، بیت المال اور اموال زکوٰۃ کے مصارف میں ایک مستقل مد فی الرقاب بھی رکھی گئی تاکہ غلاموں اور لونڈیوں کی آزادی کی مہم کو زیادہ سے زیادہ تقویت بہم پہنچائی جائے۔ نمبر 6، زمانہ جاہلیت میں جن مالکوں نے لونڈیوں سے پیشہ کرانے کے لیے چکلے قائم کر رکھے تھے، ان کے چکلے زنا کے جرم قرار پا جانے کے بعد ختم ہو گئے، اور اگر کسی نے خفیہ طور پر اس کاروبار کو جاری رکھنے کی کوشش کی تو اس کو نہایت عبرت انگیز سزا دی گئی، یہاں تک کہ اس قبیل کے بعض مردوں اور عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کرا دیا۔ نمبر 7، لونڈیوں اور غلاموں کے لیے عبد اور اماں کی تحقیر آمیز الفاظ استعمال کرنے کے بجائے فتیٰ اور فتاة کے الفاظ استعمال کرنے کی ہدایت فرمائی گئی تاکہ اس گروہ سے متعلق لوگوں کے قدیم تصورات میں تبدیلی پیدا ہو۔ نمبر 8، اسیران جنگ سے متعلق بھی بالعموم یہ پالیسی اختیار کی گئی کہ خاص سرغنوں کو تو بے شک قتل کر دیا گیا، لیکن عام قیدیوں کو فدیہ لے کر یا احساناً چھوڑ دیا گیا۔ نمبر 9، آخر میں مکاتبت کو ایک قانونی حیثیت دے دی گئی جس کے بعد ہر ذی صلاحیت غلام اور لونڈی کے لیے آزادی کی نہایت کشادہ راہ کھل گئی۔ ان کی امداد اور حوصلہ افزائی کے لیے عام لوگوں کو بھی، جیسا کہ اوپر گزرا، ابھارا گیا، اور ان کے لیے بیت المال میں بھی ایک خاص مد رکھی گئی۔ اس قانون نے عملاً غلامی کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد صرف وہ غلام بچ رہے جو ہاتھ پاؤں مارنے کی صلاحیت سے عاری تھے، اور ان کے لیے یہی شکل معاشرے کے حق میں بھی اور خود ان کے حق میں بھی بہتر تھی، ورنہ وہ معاشرے پر ایک بوجھ بنتے اور گداگری کا پیشہ اختیار کرنے پر مجبور ہوتے۔ ان تمام باتوں کے دلائل قرآن و حدیث میں نہایت تفصیل سے موجود ہیں۔ میں ان کو پیش کر سکتا ہوں لیکن بحث اپنے حدود سے متجاوز ہو جائے گی، اس لیے صرف اشارات پر کفایت کرتا ہوں۔ پچھلے مباحث میں ان میں سے اکثر کے دلائل بیان کیے جا چکے ہیں، اور اگر کسی بات کی دلیل نہیں بیان ہوئی تو ان اشارات کی روشنی میں اہل علم خود ان کے دلائل نہایت آسانی سے فراہم کر سکتے ہیں۔